جو سب سے پہلے میاں حضور کے پاس حاضری ہوئی یا میاں حضور کے بارے میں علم ہوا تو وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا معاملہ تھا کہ جب آپ میاں حضور کے پاس آپ کی پہلی ملاقات ہوئی یا میاں حضور تک کیسے پہنچی؟ پڑتی ہے تو یہی موقع تھا کہ ہمیں بھی دیگر علوم حاصل کرنے کے بعد باطنی علوم کو سنوارنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میاں حضور کا در عطا نہیں دکھا تھا۔ جب شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ میاں حضور کی بارگاہ میں آئے تو پہلی ہی نشست میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں کا در ہمیں عطا فرمایا اور میاں حضور کے دستے مبارک پر بیعت لینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ اچھا، میرے نانا جو ہیں وہ بھی ابو اللہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے مجھے اپنے ساتھ وہ محافلوں میں لے جایا کرتے تھے۔ تو یہاں میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ محفل سما سنتے بھی ہیں بڑے ذوق اور شوق سے، اور یہ جو آپ محفل سما میں اکثر رقص کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا نہیں راز ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک دوست تھے، علامہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار اپنا روحانی علاج کرائیں۔ الحمدللہ لگا میں حضور کی کرم سے، ان کی دعا السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر یار کی بزم سجائی گئی ہے، اور اس سال ہم نے خلفاؤں کے ساتھ ساتھ میاں حضور کے کچھ مریدوں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو مہمان اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں، آپ کا نام مرسلین طارقی ہے، بڑے شوق مزاج کے پیر بھائی ہیں ہمارے، اور بہت ہی خوش اخلاق، ہر کسی سے محبت سے پیش آنا، ہر کسی سے باادب طریقے سے ملنا، اور محفل سما کا بڑا ذوق رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام محافلوں میں، اب چاہے وہ میاں حضور کی نشست ہو، چاہے وہ 17 کی ختم خواجگان کی محفل ہو، یا چاہے کہیں پہ سلسلے کی محفل سما ہو، آپ سلسلے کے لباس کے ساتھ تمام محفلوں میں اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی کچھ سوالات محفل سما سے منسلک ہوں گے، اور کچھ سوال وہ ہوں گے جو ہم اپنے ہر پیر بھائی سے کرتے ہیں۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں مرسلین بھائی کی جانب۔ مرسلین بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، میں اللہ کا شکر خیر سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مرسلین بھائی، آپ کو تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ ہو گیا میاں حضور کے ساتھ، میاں حضور کی صحبت میں۔ جو سب سے پہلے میاں حضور کے پاس حاضری ہوئی یا میاں حضور کے بارے میں علم ہوا تو وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا معاملہ تھا کہ جب آپ میاں حضور کے پاس آپ کی پہلی ملاقات ہوئی یا میاں حضور تک کیسے پہنچے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے تو سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا کہ اتنے پیارے پروگرام میں، بالخصوص ماہ رمضان کی ساعتوں میں، آپ نے مجھ گناہ گار کو اپنے اس پروگرام میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر لب کشائی کرنے کا آپ نے موقع عنایت کیا۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جس سلسلے کو آپ لے کر چل رہے ہیں، میاں حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو سلسلہ آپ چلا رہے ہیں، اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا تو
دیکھیے بیسیکلی قرآن مجید جو ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید دوسری جگہ پھر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور روزے سے صبر تلاش کرو۔ اب ایک وسیلہ یہ بھی آ گیا، پھر اگر اور آگے چلیں تو جو ہم پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اس میں بھی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا، انعام کیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ ہے جب وہ ظاہری علوم حاصل کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو باطنی علم ہے اس کے لیے بھی اس کو کسی نہ کسی استاد کی، کسی نہ کسی رہبر کی، کسی نہ کسی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہی موقع تھا کہ ہمیں بھی دیگر علوم حاصل کرنے کے بعد باطنی علوم کو سنوارنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میاں حضور کا در عطا فرمایا۔ میاں حضور تک کیسے پہنچے؟ میاں حضور تک پہنچنے کا جو ذریعہ، میں دینی طالب علم ہوں اور جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو دوران طالب علمی دارالعلوم نعیمیہ میں زیر تعلیم تھا، اور ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی احمد علی سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہی کے توسط سے میاں حضور تک رسائی ہوئی، کہ جب ان کے ساتھ میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے بھی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا جائے، لیکن وہ کامل اور اکمل ہمیں اس وقت تک نہیں دکھا تھا جب شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ میاں حضور کی بارگاہ میں آئے، تو پہلی ہی نشست میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں کا در ہمیں عطا فرمایا، اور میاں حضور کے دستے مبارک پر بیعت لینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مرسلین بھائی، یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے 8-10 سال سے میاں کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، تو میاں حضور کی کوئی ادا، کوئی ایسی میاں حضور کی عادت جو آپ کو بے انتہا پسند ہو؟ دیکھیے میاں حضور کی تو عادتیں ہر مرید کے ساتھ ایک خاص توجہ رکھتی ہیں، اور جب شروع میں میاں حضور کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہا، مطب میں آتا یا محافلوں میں شرکت ہوتی تھی تو صرف دست بوسی ہوتی تھی، خلوت میں کبھی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی، اور مطب پہ بھی جب آتا تھا تو سوچ کر تو بہت کچھ آتا تھا کہ بھئی میاں سے یہ بھی پوچھیں گے، یہ بھی بات کریں گے، لیکن نہ جانے وہ کیا کیفیت ہوتی تھی کہ میاں کے سامنے ذہن بالکل خالی ہو جاتا تھا۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو تالا لگاؤ، اور جب شیخ کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو جو ہے تالا لگا لو۔ سوچتے بوجھتے کہ میاں حضور کے پاس جائیں گے، یہ بھی بات کریں گے، یہ بھی بات کریں گے، لیکن میاں حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا، اور میاں حضور خود ہی ارشاد فرما دیتے تھے، جو بات ہم پوچھنے کے لیے آتے تھے میاں حضور خود ہی عطا فرما دیتے تھے۔ اچھا مرسلین بھائی، ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر میں نے ایک چیز نوٹس کری کہ محفل سما کا بڑا ذوق رکھتے ہیں، اور جب محفل سما میں آتے ہیں، محفل سما میں شرکت کرتے ہیں، تو بڑے ذوق و شوق سے جو ہے وہ محفل سما میں جو ہے وہ آپ سما سنتے ہیں۔ تو محفل سما کا شوق جو ہے وہ میاں حضور کے پاس آنے کے بعد بیدار ہوا، یا پہلے سے جو ہے وہ اس کا ذوق رکھتے تھے؟ دیکھیں شارق بھائی، جس گھر سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ہم اپنے نانا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میرے نانا جو ہیں وہ بھی ابو اللہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے مجھے اپنے ساتھ وہ محافلوں میں لے جایا کرتے تھے، تو میں نے ابو اللہ سلسلہ جو ہے یہ بچپن سے ہی دیکھا۔ یوں سمجھے کہ میں نے آنکھ کھولی اور جو گٹی لی وہ بھی ابو اللہ سلسلے کی ہی لی۔ تو نانا کے ساتھ جب میں محفلوں میں جاتا، میں ان کو دیکھتا کہ محفل سما میں وہ ذوق و شوق کے ساتھ محفل سما سنتے، اس میں جو ہے رقص کرتے، اور پھر نانا کا وصال ہو گیا، درس نظامی کیا۔ اس کے بعد جب میاں حضور کی بارگاہ میں آئے تو الحمدللہ وہی جو
अबुल्लाही सिलसिले को छोड़ा तो नहीं था, बस ये कि बचपन में जब नाना के साथ उन महफिलों में गया हूँ, उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ। फिर मदरसे में टाइम गुजारा, अपनी तालीम को पूरा किया, लेकिन जब फिर बाद में मियाँ हुजूर की बारगाह में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अबुल्लाही सिलसिला कंटिन्यू हुआ, और फिर वही जो रूह थी वो ताज़ा हुई, और महफिल समा सुनने का दोबारा एक इत्तेफाक हुआ, और महफिल समा को फिर जो ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनते रहे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि माशाल्लाह से आप महफिल समा सुनते भी हैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ से, और ये जो आप महफिल समा में अक्सर रक़्स करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? बुज़ुर्गों को भी देखा है और नाना को भी हमने देखा कि वो भी रक़्स किया करते थे, और बुज़ुर्गों का भी ये तरीका रहा कि वो भी रक़्स करते थे, और एक कैफ़ियत है रक़्स कि बेशक। बंदा जो है उसमें गुम हो जाता है, और जब शेख सामने हो तो फिर रक़्स करने का तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो मियाँ हुजूर के सामने रक़्स करते हैं ताकि मियाँ भी बस ये उस कैफियत में चले जाते हैं और ख़ुद ब खुद ही इंसान जो है वो रक़्स करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा मुरसलीन भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह से मियाँ की सोबत में हैं, और मियाँ के पास आने से पहले भी जो है वो आप मुफ्तियान इकराम की सोबत में रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं मियाँ हुजूर अपनी तालीम व तरबियत में, मियाँ हुजूर जो वास फरमाते हैं, नसीहत फरमाते हैं, तालीम व तरबियत फरमाते हैं, नशिस्त फरमाते हैं जुम्मे के जुम्मे, और कई अरसा दराज से मियाँ हुजूर का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा मौजू है जिस पे मियाँ हुजूर सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं अपने मुरीदीन, अपने मुहिब्बीन, अपने सुनने वालों को, चाहने वालों को? वो कौन सा पैगाम है जो मियाँ सबसे ज़्यादा देते हैं? देखिए, मियाँ हुजूर का जो पैगाम है वो ये कि मखलूक के साथ मोहब्बत, सही। और मियाँ हुजूर की जो ज़ात है वही मखलूक की खिदमत में है, और मियाँ हुजूर भी ये कहते हैं कि बस मखलूक की खिदमत की जाए, और लोगों को जो है अमन का और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, ताकि लोग, ये आज के जो दौर है, फितरों का दौर है, नफ्सा नफसी का दौर है, इसमें लोग आपस में जुड़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही मियाँ हुजूर का पैगाम है। अच्छा, आप बहैसियत ख़ुद एक मुरीद है माशाल्लाह से मियाँ हुजूर के, तो आप क्या समझते हैं कि एक मुरीद की अपने पीर खाने में या अपने सिलसिले में क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, इसकी मिसाल तो ऐसे दी जाती है कि मुर्दा जो है ना वो गस्साल के हवाले होता है, बेशक। तो मुरीद भी ऐसा है कि उसने अपने आप को जो है अपने शेख के हवाले कर देना है। अब शेख जो हुक्म करें वो उसको पूरा करना है, और शेख जो है वो कभी शरीयत से हटकर आपको हुक्म नहीं देंगे। सबसे पहले आपने शरीयत का पाबंद होना है, नमाज़ों की आपने पाबंदी करनी है, और जो वज़ाइफ हैं, सिलसिले का शजरा है, और दीगर जो मियाँ हुजूर या दीगर जो भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब हैं, उनके जो मशाइख़ इकराम जो उनको तलक़ीन कर रहे हैं उनको पूरा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीर व मुर्शिद का उनको फैज़ हासिल हो और तवज्जो उनको अता हो। अच्छा मुरसलीन भाई, अब मैं आपसे वो सवाल करने जा रहा हूँ जो हमारे इस पॉडकास्ट में मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को पसंद आने वाली जो बात है या जो सवाल है वो ये है कि आपके साथ कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें आपने देखा हो कि मियाँ हुजूर के तसर्रुफ़ात ज़ाहिर हुए हों, मियाँ हुजूर की रूहानी मदद हासिल हुई हो, आप किसी परेशानी में मुब्तला हों और मियाँ हुजूर की बातनी तौर पर आपको मदद हासिल हुई हो, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हुआ है? शायद भाई वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मौके की मुनासबत से मैं समझता हूँ वो एक वाक़या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मियाँ हुजूर की मदद को पाया, वो वाक़या था कि 2017 में मेरा निकाह मस्जिद नबी शरीफ में हुआ था, माशाअल्लाह। और 2019 में रुखसती हुई, क्योंकि दौरान तालिब इल्मी घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं थे कि अभी शादी कर दी जाए, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर भी 2019 में जो है रुखसती ली गई, और तकरीबन 1.5 साल जो है साहिब औलाद से हम महरूम थे। डॉक्टर के टेस्ट वगैरह भी हुए, मेडिसिन वगैरह भी डॉक्टरों ने दी, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। फिर ताने भी मिलने लगे कि भाई औलाद नहीं हो रही। होता है, घर में बातें हो रही होती हैं, अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है।
لیکن بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک دوست تھے، علامہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار اپنا روحانی علاج کرائیں۔ اللہ کا شکر ہے جس ہاتھ پر ہم بیٹھ ہیں وہاں پر ہمیں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں کہ روحانی علاج کرایا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ آگے بولا کہ وہی تعویذ وغیرہ آپ دیکھیں یا کچھ دم وغیرہ کرائیں۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ تعویذ لکھتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے لا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تعویذ لیں، میں استعمال کر لوں گا، اور شریعت نے بھی اس کو کوئی منع نہیں کیا تعویذ استعمال کرنے کے لیے۔ تو جس دن انہوں نے تعویذ لکھوایا، مجھے انہوں نے فون کیا کہ حافظ صاحب آپ کے تعویذ آ گئے، وہ آپ اسے ریسیو کر لیں۔ تو میں ان کے پاس جانے کے لیے جب گھر سے نکلا تو ذہن میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ یار جب ایک در ہے تو ایک سر کیوں نہ ہو۔ بس میں ان کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک جو ہے پھر دل کی کیفیت بدلی۔ میں نے کہا نہیں، جب اپنے مرشد ہیں تو کیوں نہ ان سے ذکر کیا جائے، ان سے مدد طلب کی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے وابتغوا الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ حالانکہ وہ بھی وسیلہ تھا، لیکن میاں حضور کا جب خیال دل میں آیا تو پھر میں نے صاحبزادے پائک بھائی سے رابطہ کیا، ان کا نمبر میرے پاس تھا کیونکہ مطب پہ میں آتا رہتا تھا۔ ان سے میں نے ذکر کیا، میں نے کہا فائق بھائی یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میاں حضور سے عرض کریں، کچھ توجہ عطا ہو۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میاں حضور نے ایک وظیفہ بتایا، وہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ بھی پئیں اور اپنی اہلیہ کو بھی پلائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شعبان کا مہینہ تھا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، دونوں پڑھتے تھے۔ تو شعبان میں وائف کے تقریباً 3 سے 4 دن پر ہوئے، تو ایک خوشی بھی ہوئی، لیکن وہ پھر دوبارہ معاملہ نہیں بنا۔ پھر ماہ رمضان جو میاں حضور نے بتایا تھا، تلقین کی تھی، وہ ہم کرتے رہے، اور ماہ رمضان میں بحمد اللہ تعالی یہ سلسلہ ہو گیا اور وائف پریگننٹ ہوئی، اور الحمدللہ میاں حضور کی کرم سے، ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر کرم ہے میاں حضور کا، جو میاں حضور نے مجھے عطا کیا، اور انہی کی توجہ سے، انہی کی مہربانیوں سے اللہ پاک نے آج مجھے صاحب اولاد بنایا۔ کیونکہ ایک والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی جو ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے، وہ اولاد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتی۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں کہ میڈیکل کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو میاں حضور کے دربار آئے ہیں، تو ان سے بات کریں، میاں حضور کو اپنا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ جس طرح میاں حضور نے ہم پر توجہ ڈالی ہے، ہم پر یہ کرم فرمایا، انہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ میاں حضور کے صدقے انشاءاللہ۔ اچھا مرسلین بھائی، آپ سے آخری بات کہنی ہے، آخری آپ کو جو ہے وہ، اگر کوئی جیسے ماشاءاللہ سے 10 سال ہو گئے آپ کو میاں صاحب کی صحبت میں، اب جو نئے آنے والے سالکین ہیں، نئے آنے والے مریدین ہیں، نئے میاں حضور کے محبین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، دیکھنے اور سننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک پیغام، کوئی ایک نصیحت اگر آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیے، آنے والے جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، یا اور دیگر لوگ ہیں، تو کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اور کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جو بنا دیکھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی میاں حضور کو نہیں دیکھا تھا، بس نام سنتے تھے۔ کلاس میں اکثر ہمارے شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھاتے پڑھاتے میاں حضور کا ذکر کرتے، میاں حضور کے لیے دعا کرتے، حدیث کے دوران یا حدیث کا سبق پڑھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر جو ہے میاں حضور کے لیے دعا کرتے۔ تو ہم بھی سوچتے تھے یار کون شخصیتیں ایسی کہ حدیث کا سبق پڑھانے سے پہلے میاں حضور کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب آئے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو جب میاں حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا تو بے ساختہ ہم نے بھی سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، اور میاں حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو وہ لوگ جو اس انتظار میں ہے کہ ہم کچھ دیکھیں یا ہمیں کچھ ملے پھر میاں حضور کے قریب ہوں، تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو میاں حضور کے دربار پر آئیں، میاں حضور کے دامن میں آئیں، اور جو میاں حضور عطا فرمائیں وہ لیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے دینا۔ تو جب خود سے کوئی خوشی ملتی ہے نا، تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
جب اپنے بندوں کو خود سے دیتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، اور جب بندہ مانگ کر لیتا ہے اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو میاں حضور جو خود سے دے رہے ہیں وہ لیں، اور جو آنے والے احباب ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں یا پہلے سے کہیں مرید ہیں، طالب ہونا چاہتے ہیں یا کہیں سے بھی مرید نہیں ہیں، وہ ابھی دیکھنے آ رہے ہیں، تو ان کو ہی میں پیغام دوں گا کہ پرکھیں نہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے، کیونکہ میاں حضور کی جو شخصیت ہے وہ کامل بھی ہے اور اکمل بھی ہے، کیونکہ ہم نے میاں حضور کے دربار میں عام کو بھی دیکھا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی دیکھا ہے، علماء کو بھی دیکھا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کثیر تعداد میں میاں حضور کے مریدین میں اور خلفاء میں مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں جو میاں حضور سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی پوری کہانی کو سن کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کیا شعر ہے کہ ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ تو ماشاءاللہ آپ رقص بھی کرتے ہیں، مفتیان کرام کی صحبت بھی گزاری، میاں کی صحبت میں بھی رہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں یہ شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کروں۔ تو مرسلین بھائی بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے میں۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں، ہم تمام پیر بھائیوں کو جو ہے وہ استقامت دے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرشد پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی سلسلے کی، مخلوق خدا کی، میاں حضور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔